LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए अहम हमारी क्लास नंबर 74 में आज हम 3 अहम इंशाइया निकारों को पढ़ेंगे। कन्हैया लाल कपूर, मुश्ताक अहमद यूसुफी और अहमद जमाल पाशा। इन तीनों के बारे में मुख्तसरन जानकारी लेने के बाद इनसे मुताल्लिक अहम सवालात भी हल करेंगे। तो आप हमारी इस क्लास को गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी क्लास पे मबनी आखिर में सवालात होंगे। कन्हैया लाल कपूर की बात करते हैं तो ये लायलपुर के एक गांव में सन 1910 में पैदा हुए। वालिद का नाम हरी लाल था और वालिदा का नाम देवी कपूर था। सन 1936 ईस्वी में कन्हैया लाल कपूर ने पहला मजमून लिखा था और उसका नाम था खफकान। खफकान आप लोगों को यरकान से मिलता जुलता लग रहा होगा। यरकान क्या है? ये कृष्णचंद्र का एक अफसाना है। तो जो 1936 में कन्हैया लाल कपूर ने अपना मजमून खफकान लिखा था, ये कृष्णचंद्र के अफसाने यरकान की पैरोडी थी। कन्हैया लाल कपूर हिंद समाचार, संडे एडिशन और मुझसे मेरे दोस्तों को बचाओ, इसके उन्वान से कलम लिखा करते थे। पंजाबी अदब से भी कन्हैया लाल का गहरा ताल्लुक़ था। पंजाबी में उनके मज़ामीन का इंतखाब तिल फल और देख कबीरा रोया, ये दो इनकी पंजाबी ज़बान से मुताल्लिक़ तसानीफ़ हैं। 1938 ईस्वी में इन्होंने बाकायदा तौर पर लिखना शुरू किया और 1938 में ही इनका एक मजमून जिसका नाम था चीनी शायरी के नाम से अदब लतीफ़ लाहौर में शाये हुआ। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि कन्हैया लाल कपूर का मजमून चीनी शायरी किस रिसाले में शाये हुआ? तो अदब लतीफ़ लाहौर में शाये हुआ, जो उनका पहला मतबूआ मजमून है। कन्हैया लाल कपूर ने तकरीबन 20 किताबें छोड़ी। शीशा व तेशा, संगो खश्त, चंगो रुबाब, नो के नश्तर, बालो पर, नरम गरम, गिरदे कारवां, नए शगुफ़े ख़यालिस्तान, ये सब इनके तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए हैं। कौन कौन? फिर से सुनिए। शीशा व तीशा, संगो खश्त, चंगो रबाब, नोके नस्तर, बालो पर, नरम गरम, गिरदे कारवां, नए शगुफ़े और ख़यालिस्तान। अब इनके मज़ामीन की बात करें तो चीनी शायरी तो मैंने बता ही दिया। चीनी शायरी के अलावा गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में इनका एक अहम मजमून है, या फिर इंशाइया कह लीजिए। फ़लसफ़े कनाअत, अपने वतन में सब कुछ है प्यारे, इनकम टैक्स वाले, अखबार बीनी, अहले ज़बान, सुनाने का मरज़, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, हाली तरक्की पसंद अदीबों की महफिल में, ये सब कन्हैया लाल कपूर के मज़ामीन हैं। फिर से सुनो। चीनी शायरी, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, फ़लसफ़े कनाअत, अपने वतन में सब कुछ है प्यारे, इनकम टैक्स वाले, अखबार बीनी, अहले ज़बान, सुनाने का मरज़, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ। देखो, आपसे पूछे मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका मजमून है? तो सज्जाद हैदर यल्दरम का है। मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ, ये मजमून कन्हैया लाल कपूर का है। हाली तरक्की पसंद अदीबों की महफिल में,
یہ بھی ان کا مضمون ہے۔ حال ہی کی 2 اور اہم کتابیں یاد رکھیے گا، نئے شگوفے اور کامریڈ شیخ چلی، یہ دونوں بھی اہم ہیں۔ کامریڈ شیخ چلی امتحان میں متعدد بار پوچھی جا چکی ہے کہ کس کی تصنیف ہے، تو اس لیے میں نے الگ سے ان دونوں کتابوں کا پوائنٹ بنا دیا کہ نئے شگوفے اور کامریڈ شیخ چلی کپور صاحب کی اہم تصانیف ہیں۔ کنہیا لال کپور کا انتقال کب ہوا؟ 1980 عیسوی میں ہوا۔ اب آتے ہیں مشتاق احمد یوسفی پر۔ 4 ستمبر 1923 عیسوی کو یہ پیدا ہوئے، کہیں کہیں 4 اگست 1923 بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال ڈیٹ میں فرق ہے، سن میں فرق نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ مشتاق احمد یوسفی سن 1923 عیسوی میں راجستھان کے ضلع ٹونک میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبدالکریم خاں یوسفی تھا۔ مشتاق احمد یوسفی نے 1955 عیسوی میں صنف لاگر کے نام سے ایک مضمون لکھ کر مزاح نگاری کا آغاز کیا۔ تو ان کا پہلا جو مضمون ہے وہ صنف لاگر ہے۔ ان کا یہ مضمون صنف لاگر مشہور رسالہ سویرا میں شائع ہوا تھا۔ 1961 عیسوی میں مشتاق احمد یوسفی کی پہلی کتاب جس کا نام تھا چراغ تلے یہ شائع ہوئی، جو کافی مقبول ہوئی۔ اس کے بعد 1970 عیسوی میں مشتاق احمد یوسفی کی دوسری کتاب خاکم بدہن شائع ہوئی۔ مشتاق احمد یوسفی کی تیسری کتاب زرگزشت 1976 عیسوی میں شائع ہوئی، اور اس کے علاوہ آب گم 1989 میں اور شام شیر یاراں 2014 میں منظر عام پر آئی۔ مشتاق احمد یوسفی کی آخری کتاب شام شیر یاراں ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کو حکومت پاکستان کی طرف سے ستارے امتیاز ملا 1999 میں، اور ہلال امتیاز ملا سن 2002 میں۔ قائد اعظم میموریل میڈل سے ان کو نوازا گیا، اور ہجرا ایوارڈ سے آب گم پر ان کو نوازا گیا، یعنی آب گم کے لیے ان کو ہجرا ایوارڈ ملا۔ خاکم بدہن کے لیے ان کو آدم جی ادبی ایوارڈ ملا۔ زرگزشت پر بھی ان کو آدم جی ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 20 جون سن 2018 کو کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، جو ان کی زرگزشت کتاب ہے وہ صنف کے لحاظ سے کیا ہے؟ افسانہ ہے، ناول ہے، خود نوشت ہے، یا پھر یہ داستان ہے؟ زرگزشت افسانہ ہے، ناول ہے، داستان ہے، یا خود نوشت ہے؟ کمنٹ کر کے آپ بتائیں گے۔ اب احمد جمال پاشا کی بات کرتے ہیں۔ ان کا اصلی نام پوچھا جاتا ہے محمد نزہت پاشا، ان کا اصلی نام ہے۔ دیکھو ان کی تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف ہے، بعض جگہ 1936 دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن NCERT SCERT وغیرہ میں 1929 بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ الہ آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ احمد جمال پاشا نے لکھنؤ اور علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ احمد جمال پاشا نے قومی آواز کی ادارت کی۔ ان کو اختر اورینوی ایوارڈ اور غالب ایوارڈ سے نوازا گیا۔ احمد جمال پاشا کی تصانیف کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں باری باری سے لذت سنگ، ستم ایجاد، مضامین پاشا نام سے ہی پتہ چل رہا ہے پاشا کی ہے، ظرافت اور تنقید، چشم حیراں، اندیشہ شہر، پتیوں پر چھڑکاؤ، یہ سب احمد جمال پاشا کی تصانیف تھیں۔ احمد جمال پاشا کا انتقال پٹنہ میں ہوا سن 1987 عیسوی میں۔ ہم نے 3 لوگوں کے بارے میں پڑھا،
کنہیا لال کپور، مشتاق احمد یوسفی اور احمد جمال پاشا۔ اب ان سے متعلق کچھ اہم سوالات دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ سوالات آپ کا ریویژن کرانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ کنہیا لال کپور کی پیدائش سن 1910 کو ہوئی، کہاں پہ ہوئی تھی؟ تو لائل پور میں ہوئی تھی، آپشن جیم درست ہوگا۔ کنہیا لال کپور کے والد کا نام ہری لال تھا، تو والدہ کا نام کیا تھا؟ دیوی کپور۔ یہ کنہیا لال کپور کی ماں کا نام ہے۔ کنہیا لال کپور کا پہلا مطبوعہ مضمون کا نام ہے چینی شاعری۔ یہ کس ادبی رسالے میں شائع ہوا؟ تو ادب لطیف لاہور میں شائع ہوا، آپشن جیم درست ہوگا۔ کنہیا لال کپور نے کرشن چندر کے کس افسانے کی پیروڈی بعنوان خفقان کے نام سے کیا تھا؟ تو یرقان کی پیروڈی کی تھی کنہیا لال کپور نے، ٹھیک ہے، اور یرقان ہے کرشن چندر کا افسانہ۔ تو یہاں سے ایک پوائنٹ آپ نے کرشن چندر کا ایک افسانہ بھی جان لیا کہ یرقان کس کا ہے؟ کرشن چندر کا ہے۔ کامریڈ شیخ چلی، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو کنہیا لال کپور کی ہے۔ بالوں پر اور گستاخیاں، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ دونوں بھی کنہیا لال کپور کی کتابیں ہیں، سنگ و خشت، بالوں پر، گستاخیاں، ٹھیک ہے۔ چلو، ان میں سے مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف کون سی نہیں ہے؟ آب گم ہے، زرگزشت ہے، خاکم بدہن ہے۔ شیشہ و تیشہ، یہ تو کنہیا لال کپور کی ہو گئی۔ مشتاق احمد یوسفی نے 1915 میں کس مضمون کے ساتھ مزاح نگاری کا آغاز کیا؟ ٹھیک ہے، جو رسالہ سویرا میں شائع ہوا تھا۔ تو صنف لاغر سے انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور صنف لاغر رسالہ سویرا میں شائع ہوا تھا۔ مشتاق احمد یوسفی کے والد کا نام کیا تھا؟ عبدالکریم خاں یوسفی تھا۔ مشتاق احمد یوسفی کی آخری کتاب جو 2014 میں منظر عام پر آئی، اس کا نام ہے شام شہر یاراں، ٹھیک ہے، آپشن جیم درست ہوگا۔ مشتاق احمد یوسفی کو ان کی کس کتاب پر آدم جی ادبی ایوارڈ ملا؟ تو خاکم بدہن پر ملا، آپشن دال درست ہوگا۔ احمد جمال پاشا کا اصل نام محمد نزہت پاشا تھا، آپشن اے درست ہوگا۔ اندیشہ شہر اور ستم ایجاد، یہ دونوں تصانیف کس کی ہیں؟ احمد جمال پاشا کی ہیں۔ احمد جمال پاشا نے کس اخبار کی ادارت کی تھی؟ تو احمد جمال پاشا نے قومی آواز کی ادارت کی۔ میں نے آپ سے کیا پوچھا تھا؟ دیکھو میرے خود ذہن سے نکل گیا، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، ٹھیک ہے، اگر آپ کے ذہن میں وہ سوال ہو تو اس کا جواب کمنٹ میں لکھ دو۔ باقی کلاس کیسی لگی یہ بھی بتاؤ، کلاس کو لائک کر دو، شیئر کرو، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کرو۔